محترم سامعین، السلام علیکم۔ آزاد آج 13 فروری 2025 14 شعبان المعظم ہے، 1446 ہجری۔ آج ہی بعد نماز مغرب و ساعت سعید یعنی جس کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کہا جاتا ہے، بہت مبارک رات ہے، بہت مقدس رات ہے۔ اس کی کچھ فضیلتیں میں افراد تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچائیں اس پیغام کو، یعنی شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے بتاتے ہیں کچھ شعبان المعظم کی فضیلتیں۔ 6 رکعت نماز کس طرح ادا کی جائے؟ پہلے 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے ادا کرے، اور پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھے یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھے۔ اور مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے۔ یہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ شب برات کی وظائف بتا دیں، بہت سے لوگ نماز کے طریقہ نہیں جانتے ہیں، نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تو نوافل نمازیں کثرت سے پڑھنے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا جو نمازی حضرات ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں تو نوافل نماز کثرت سے زیادہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پھر دعا مانگیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ شب برات میں ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کہ شب برات میں نے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں پایا، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعائیں فرما رہے تھے، یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا برکت راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، جیسے شب برات۔ شب برات میں روحیں بھی اپنے اپنے گھروں کو آیا کرتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو کر بلند و غمناک آواز میں پکارتی ہیں کہ اے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے قرابت دارو، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ 3 چیزیں صدقہ، اس طرح کے وہ مردیں آوازیں لگاتی ہیں، اور 3 چیز صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل صدقہ جاریہ اور علم نافع اور نیک بیٹا اس کے لیے، یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔
اور کچھ باتیں میں افراد تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ شب برات کے میں رات کو قیام کرنا چاہیے اور دین کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دین میں روزہ رکھو۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آج یعنی شب برات کے روز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ اور ایک اور بات ملاحظہ فرما لیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات یعنی شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔